غیر قانونی تارکین کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن کا آخری روز، واپس نہ جانے والے غیر ملکیوں کے خلاف کل سے بھرپور ایکشن ہوگا۔ فیصل آباد میں کارروائی کے لیے تیاریاں مکمل، پکڑے جانے والوں کو بوسٹل جیل میں رکھا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی فہرستیں تیار، فیصل آباد میں 967، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 142، چنیوٹ میں 355 اور جھنگ میں 343 افغان مرد اور خواتین غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ متعدد افغان باشندوں کے ویزوں اور مہاجر کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی، چنیوٹ کے 17 غیر ملکی روپوش ہو چکے۔ وفاقی حکومت کا مہنگائی کا وار، گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% اور کمرشل صارفین کے لیے 136% مہنگی۔ پروٹیکٹڈ صارفین سے فکس چارجز اب 10 نہیں 400 روپے لیے جائیں گے۔ قیمتوں کا اطلاق کل سے ہوگا، تاجر اور شہری سیخ پا، کہتے ہیں عوام کو اضافہ ظلم۔ گرمیوں میں بھی گیس جو ہے نا نہیں آتی، بلکہ سردیوں میں بند ہونی چاہیے۔ یہ گرمیوں میں پوری گرمیاں ہم نے نا جو LPG استعمال کی ہے گھروں میں، اور اوپر سے یہ جو گیس کا بم انہوں نے پھینک دیا ہم پہ، ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ان سے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے۔ فنڈز کی کمی، محکمہ سوئی گیس میں نئے میٹرز کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ڈویژن میں 50,000 نئے میٹرز کی کمی، خراب میٹرز پر اندازوں سے بل بھیجا جانے لگا۔ گیس مہنگی، تنور مالکان نے روٹی کی قیمت بڑھا دی، جھنگ میں پی روٹی 25 روپے تک فروخت کی جانے لگی۔ فیصل آباد میں نان بائیوں نے روٹی اور نان مہنگا کرنے کا اندیا دے دیا۔ گندم کی بوائی قریب، کھاد مافیا بے لگام، جھنگ میں مہنگی DAP بھی نایاب، قیمتوں کا تعین کمپنیوں کے رحم و کرم پر۔ گندم کیسے کاشت کریں، کاشتکار پریشان، حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی غریب کو لوٹنے لگے، اوپن مارکیٹ میں اشیاء سستی، یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگی۔ عملہ خریداری کا کمپیوٹرائزڈ بل دینے سے بھی کترانے لگا، خریداروں سے بحث معمول بنا لی۔ چینی سستی ہوئی، نہ یوٹیلیٹی سٹورز پر پہنچی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا غریب تو کیا، متوسط طبقہ بھی سستی اشیاء کی راہ تکنے لگا، شہریوں کا آٹا اور گھی بھی نہ ملنے کا شکوہ۔ ڈالر کی قدر میں کمی، پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف ملا، سیمنٹ کا ریٹ پھر بھی کم نہ ہوا، فیصل آباد میں فی بوری 1200 روپے تک فروخت ہونے لگی، بلڈرز کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ ٹیکسٹائل بحران، ایکسپورٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے، گاہکوں کو اعتبار نہیں رہا، آرڈرز ملنا بند، فیصل آباد میں متعدد انڈسٹری یونٹس بند ہو گئے۔ PIA مالی بحران کا شکار، قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن متاثر، فیول نہ ملنے پر PIA کی متعدد پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ فیصل آباد سے کراچی کی 2 طرفہ پرواز PK 340 اور 341 منسوخ، فیصل آباد میں 14 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 701 ہو گئی۔ RPO کی زیر صدارت تفتیشی افسران کا اجلاس، SP انویسٹیگیشن رائے اجمل، DSP لیگل اور دیگر شریک ہوئے، RPO عابد خان کا چالان بروقت جمع کرانے کا حکم۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس میں نفری بڑھانے کا اقدام، ڈسٹرکٹ پولیس کے 300 اہلکار کی خدمات ٹریفک پولیس کو دینے کا فیصلہ، ایڈیشنل IG ٹریفک، RPO اور CPO کے درمیان مشاورت، اہلکار ڈسٹریبیوشن پر خدمات نبھائیں گے۔ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کا کیس، سیکریٹری فیصل آباد بار اور دیگر کی ضمانتیں منظور، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 2 ایمرجنسی میں مریض خوار، ہاسپٹل انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے سرجری آلات کا ٹینڈر نہ ہو سکا، صحت سہولت کارڈ پر سہولت میسر نہیں، غریب مریض مہنگے سرجری آلات خریدنے پر مجبور۔ فیصل آباد کے 3 بڑے پارکوں میں فوڈ پوائنٹ کے لیے کینٹین کی نیلامی، دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں بھی کینٹین بنائی جائے گی۔ چنیوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سرگودا روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کی نگرانی میں تجاوزات مسمار، اندرون شہر کے بازاروں میں بھی جلد آپریشن کیا جائے گا۔ ایڈیشنل IG ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کا دورہ فیصل آباد،
پیپلز کالونی میں واقع ڈرائیونگ ٹیسٹنگ ایریا کا معائنہ کیا، LTV لائسنس کی سہولت 24 گھنٹے فراہم کرنے کا اندیا، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت، خواجہ سراؤں کے وفد کی فرحان بیگ سے ملاقات، ایڈیشنل IG نے کہا خواجہ سراؤں اور معذور افراد کو بہترین سہولیات دیں گے۔ یون مارکیٹ کے 2 ممبر فیڈریشن انتخابات کے لیے نامزد، چیئرمین یون مارکیٹ کیسر شمس گچھا نے شیخ محمد یوسف اور شیخ نعمان افضل کو نامزد کیا، شیخ یوسف چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو باڈی جبکہ شیخ نعمان جنرل باڈی کے لیے میدان میں اتریں گے۔ امتحانات میں نمبروں کے بجائے گریڈنگ نظام کا فیصلہ، پارٹ 1 کے تمام طلبہ کو نئے فارمولا کے مطابق گریڈز دیے جائیں گے، آئندہ امتحانات میں رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے 25% سوال سمجھ بوجھ سے متعلق ہوں گے۔ سردیوں میں چوری کی وارداتیں، CEO ایجوکیشن نے اسکول گارڈز متحرک کر دیے، CEO کے رات کو اچانک دورے، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نشات آباد، گرلز ہائی اسکول 202 بھائی والا، کرسن ماڈل ہائی اسکول شیخوپورہ روڈ، MC ہائی اسکول سمن آباد اور MC ہائی اسکول رشید چوک پہنچے، گارڈز کی ڈیوٹیاں اور کمپیوٹر لیبز چیک کیں۔ GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کی طالبات کا سٹی 41 آفس کا دورہ، طالبات کی مارننگ شو میں شرکت، پروگرامنگ، رپورٹنگ، کیمرہ سیکشن، اسائنمنٹ اور NLE ڈیسک کا دورہ کیا، بیورو چیف ظفر ڈوگر نے اساتذہ اور طالبات کو جرنلزم اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بارے آگاہی دی۔ سردیوں میں چوری کی وارداتیں، CEO ایجوکیشن نے اسکول گارڈز متحرک کر دیے، CEO کے رات کو اچانک دورے، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نشات آباد، گرلز ہائی اسکول 202 بھائی والا، کرسن ماڈل ہائی اسکول شیخوپورہ روڈ، MC ہائی اسکول سمن آباد اور MC ہائی اسکول رشید چوک پہنچے، گارڈز کی ڈیوٹیاں اور کمپیوٹر لیبز چیک کیں۔ GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کی طالبات کا سٹی 41 آفس کا دورہ، طالبات کی مارننگ شو میں شرکت، پروگرامنگ، رپورٹنگ، کیمرہ سیکشن، اسائنمنٹ اور NLE ڈیسک کا دورہ کیا، بیورو چیف ظفر ڈوگر نے اساتذہ اور طالبات کو جرنلزم اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بارے آگاہی دی۔ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں خصوصی بچوں کا سپورٹس گالا، بچوں میں رسا کشی اور دوڑ کے مقابلے، کامیاب طلبہ صوبائی سطح پر کھیلوں میں حصہ لیں گے۔